السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. آج ہم تیسری اس فلم کا ذکر کریں گے جو پاکستان میں بھی بنی اور انڈیا میں بھی بنی. یہ فلم بھی پہلے پاکستان میں بنی. اس کو ہم کاپی فلم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک ناول پہ مبنی تھی. اس ناول کا نام تھا امراؤ جان ادا، جو کہ 1899 میں لکھا گیا، اور یہ قصہ غالباً 1840 کا ہے، یعنی 1840 کا قصہ ہے جو اس ناول میں لکھا گیا، لیکن پہلے پاکستان میں بنی جو 71 میں بنی امراؤ جان ادا، جس کا نام بھی امراؤ جان ادا تھا. جبکہ انڈیا میں دو فلمیں بنی. 81 میں ایک بنی ریکھا کی جو فلم تھی امراؤ جان کے نام سے، اور پھر دوبارہ ایشوریہ رائے کی فلم بنی 2006 کی غالباً، وہ بھی امراؤ جان کے نام سے. تو تفصیل پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں. ناظرین، 5 فلموں کا یہ سلسلہ ہے. اس کی سلسلے کی تیسری فلم امراؤ جان ادا، جو کہ انڈیا میں 81 میں بنی. اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک اتفاق کہہ لیں کہ پہلے جو فلم ہم نے کی اس ذکر کیا جو نوکر ووٹی دا اور نوکر بیوی کا، اس میں بھی 9 سال یا 10 سال کا گیپ تھا. اس کے بعد آئینہ اور پیار جھکتا نہیں میں بھی 9 سے 10 سال کا گیپ تھا، اور اسی طرح اس فلم کے اندر بھی 9 سال کا گیپ ہے، یعنی 71 اور 81 10 سال کا گیپ بنتا ہے. امراؤ جان ادا کے جو ڈائریکٹر تھے پاکستان کے مایہ ناز ڈائریکٹر حسن طارق، جو کہ ایرانی ایکٹریس تھیں، ان کے خاوند بھی تھے، اور انہوں نے بے تحاشا اس طرح کی اچھی فلمیں بنائیں. امراؤ جان ادا جو تھی اس زمانے میں، اس کا اگر کمپیریزن کریں تو سب سے پہلے پاکستانی امراؤ جان ادا کا ہی بنتا ہے کہ وہ پہلے بنی ہے. تو پاکستانی امراؤ جان ادا میں اگر آپ دیکھیں کہ میرے سے کوئی پوچھے کہ اس زمانے میں جو اویلیبل ہیروئنس تھیں، اس میں پہلے نمبر پہ کون سی چوائس ہو سکتی تھی، تو رانی ہے. دوسرے نمبر پہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ امراؤ کے کردار کے لیے چوائس کون سی ہو سکتی تھی، جس وقت بابرہ بھی نہیں آئی تھیں، شبنم تھی، زیبا بیگم تھیں، اور کافی ساری ہیروئنیں جو اس وقت کچھ اپنی تھوڑی سی ایج میں زیادہ ہو گئی تھی، جیسے سبیہ خانم یا نیر سلطانہ تو تھی بھی اس فلم میں. تو دوسری چوائس بھی رانی تھی، اور تیسری چوائس بھی رانی ہی ہونی چاہیے. اگر چوتھی چوائس میرے سے پوچھیں تو اس زمانے میں آسیہ کو بھی کردار میں کیا جا سکتا تھا. رانی بیگم نے اس فلم میں جو کردار ادا کیا، جو حسن طارق کی بیوی بھی تھی، طائف کا امراؤ کا کردار جو امیرن ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ سے اس ناول کے مطابق بھی کھو جاتی ہیں، اور وہ کسی ایسے اس لکھنؤ کے بازار میں بیچ دیا جاتا ہے. تو رانی بیگم جنہوں نے امراؤ جان کا کردار ادا کیا، ان کا بچپن پہلے دکھایا گیا، پھر وہ بڑی ہوتی ہے جو کہ خانم کے کردار، خانم کے پاس جا کے اس لکھنؤ میں اس بازار حسن میں جا کے بڑی ہوتی ہے، اور اس طرح اس کی پرورش جو ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے. اور رانی نے جو کردار کیا وہ بڑا ہی شاندار کردار تھا، کیونکہ ناول میں بھی اگر آپ پڑھیں، ناول میں زیادہ تر شعر و شاعری بہت زیادہ ہے. جو رانی جی کا ڈائلاگ ڈیلیوری تھی، وائس ماڈولیشن تھی، آواز کا اتراؤ چڑھاؤ تھا، انہوں نے بڑا خیال رکھا. ان کا ویسے نیچرل بھی تھا یہ، لیکن اس میں جب شعر پڑھتی ہیں اور جو رکھ رکھاؤ دکھایا گیا، جو وزاداری دکھائی گئی ہے اس میں پرفیکٹ کردار ادا کیا رانی نے، اور ان کا کوئی جواب نہیں. موازنہ بعد میں کریں گے. اس فلم کی جو دوسرا اچھا ڈپارٹمنٹ سیٹ تھا، سیٹ دونوں فلموں کے بہت اچھے تھے. انڈیا کی فلم میں بھی بہت شاندار سیٹ لگائے گئے اس حساب سے، اس سٹوری کے حساب سے جو دکھایا گیا. اگر کرداروں کی طرف یہ آئیں تو نواب سلطان کا کردار وہاں پہ فاروق شیخ نے ادا کیا تھا، یہاں پہ شاہد صاحب نے ادا کیا. تو دونوں کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو شاہد صاحب کے کردار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی فزیکلی بھی وہ ایسے ہیں جیسے بھرا جسم، ہینڈسم سا، اور جو سب کچھ ہے. اس میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ناول پڑھیں تو ناول میں جو نواب سلطان کا کردار ہے، جو لکھنے والے نے لکھا ہے، اس کا کمپیریزن آپ خود کر سکتے ہیں. دونوں کرداروں کو اپنے ذہن میں رکھیں، دونوں اداکاروں کو اپنے ذہن میں رکھیں. شاہد کو بھی، جنہوں نے پاکستانی امراؤ جان ادا میں کردار ادا کیا نواب سلطان کا، اور فاروق شیخ صاحب کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، سوچیں. اور میں اس پیج کو پڑھتا ہوں، امراؤ جان ادا جو ناول ہے اس پیج کو پڑھتا ہوں جس میں نواب کی تصویر کشی کی گئی ہے. تو آپ خود اندازہ کریں، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فاروق شیخ صاحب زیادہ اچھے نواب نظر آئیں گے یا لگتے تھے یا نظر آئے، یا اداکار شاہد جو پاکستانی فلم میں جنہوں نے نواب کا کردار ادا کیا تھا وہ اچھے نظر آئے. میں وہ صرف آپ کو پیج پڑھتا ہوں، اور اس کے اوپر میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا. آپ خود اندازہ کریں کون اچھے تھے. گوری رنگت جیسے گلاب کا پھول، ستواں ناک، پتلے ہونٹ، خوبصورت بتیسی، گھنگرو والے بال، کتابی چہرہ، اونچا ماتھا، بڑی آنکھیں، بھرے بازو، مچھلیاں پڑی ہوئی، چوڑی کلائیاں، بلند و بالا، کثرتی بدن. چوڑی کلائیاں، بلند و بالا، کثرتی بدن، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. دیکھنے میں نواب صاحب کا جو نقشہ کھینچا گیا، جو ناول نگار نے
اس میں آپ خود اندازہ کریں. اسکرین کے اوپر آپ موازنہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اداکار شاہد نظر آتے ہیں یا فاروق شیخ زیادہ اچھے نظر آتے ہیں. ڈائلاگ ڈیلیوری مکالمے کیسے کس نے زیادہ اچھے بولے اس کا بھی بعد میں ذکر کر لیتے ہیں. تیسرا جو کردار تھا اس میں وہ تھا خانم کا. خانم میں یہ سلطانہ صاحبہ نے کردار ادا کیا خانم کا, جو کہ بڑی وزادار قسم کی, وہ ایک کہنا چاہیے طوائف دکھائی جو کہ ایجڈ ہے 50+ دکھائی گئی ہے, جو پرورش کرتی ہے امیرن امراؤ کی, اور اس کا جو روب بھی دکھایا گیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کی کچھ عادتیں اچھی ہیں وہ بھی دکھائی گئی ہیں. اور اکارڈنگ ٹو ناول جو کہ بعد میں موویز میں چینج کیا گیا. یہاں میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ بے شک ہالی ووڈ کی انڈسٹری ہو, انڈیا کی انڈسٹری ہو یا پاکستان کی انڈسٹری ہو, ناول پہ جب بھی فلمیں بنتی ہیں اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں. وہ فلم کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اپنی, کیونکہ اگر ناول پہ ہی فلم بنائی جاتی تو یہ 6 گھنٹے کی فلم بنتی اور وہ بہت ڈریگ ہوتی. اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں. ناول کے بہت زیادہ قریب کون سی فلم؟ جی ہاں بالکل, انڈیا کی فلم ناول کے بہت زیادہ قریب ہے, کیونکہ اس میں امیرن کو مرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا, امراؤ کو. اسی طرح اس میں گوہر مرزا کا کردار جو ہے وہ ناول کے قریب ہے, لیکن تبدیلیاں اس میں بھی کی گئی ہیں. اس میں ناول کے حساب سے جو گوہر مرزا کا کردار بہت زیادہ ہے, یا بسم اللہ کا کردار اس میں بہت زیادہ دکھایا گیا ہے, اس میں ذرا کم دکھایا گیا. میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستانی فلم میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئیں ڈائریکشن کے حساب سے. تو میرے حساب سے پاکستانی فلم میں جب ایک جو بچہ ایڈ کیا گیا, امراؤ جان ادا کی شادی کروائی گی, پہلے تو اس میں نہیں تھا ناول میں, پھر بچہ ایڈ کیا اس میں بھی نہیں تھا بچے کی وجہ سے. تو فلموں کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو اسکرین کے اوپر دیکھنے والے کو بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہیں, یا ایک میجک دنیا, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سینما کی ایک میجک ورلڈ ہے, تو اس میں میجک کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا سم ٹائم ایگزیجریشن بھی دکھائی جاتی ہے, یا جو آپ کو ہو سکتا ہے ایسا محسوس ہو کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا, اس کے حساب سے بھی دکھایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ پاکستانی فلم کو دیکھیں تو اس میں جو کردار ہیں جو ایڈ کیے گئے ہیں, اس میں علاؤدین صاحب کا کردار ہے جو شبن یا نواب ہوتے ہیں. وہ خاموش, کیا بےہودگی ہے یہ؟ مشاعرہ تھا یا مجرا؟ معلوم ہوتا ہے اس شہر کے رئیسوں اور شریفوں کے اخلاق کا دیوالا نکل چکا ہے. ان کا کردار بہت جاندار طریقے سے دکھایا گیا, اس طرح کہ اس میں مزاح کا پہلو بھی ایڈ کیا گیا ہے. اسی طرح جو اداکار شاہد کا دوست ہے چھٹن میاں یا جو بھی تھے ان کا نام, حضور امراؤ جانا دان آج ایسے شعر پڑے کہ اہل مشاعرہ تڑپ اٹھے. امراؤ جان ادا یہ کون صاحبہ ہیں؟ وہ رنگیلا صاحب نے ادا کیا, اس کو بھی دکھایا گیا. تو پاکستانی فلم کا انڈیا کی فلم کے ساتھ تھوڑا سا موازنہ اس لیے بھی بنتا ہے کہ انڈیا کی فلم میں یہ کردار نہیں ہے, اس میں مزاح کا پہلو ذرا کم ہے انڈیا کی فلم میں, جبکہ پاکستان کی فلم کے اندر مسالہ بھی ہے, مزاح کا پہلو بھی ہے. خاص طور پہ وہ جو اپنی پیک پہ گانا ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے, جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں. جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں. اس میں تالش کا جو کردار ہے نواب کا, اس میں بہت زیادہ انڈین فلم میں تھوڑا دکھایا گیا ہے, لیکن یہاں پہ تالش کا کردار بہت زبردست طریقے کا دکھایا, کیونکہ بیٹا شادی کر لیتا ہے, اس کو قبول نہیں ہوتا. ہم کتا یا گھوڑا بھی خریدیں تو اس کا خاندان پوچھتے ہیں, نسل دیکھتے ہیں. تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم بہو لاتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں گے؟ اسی طرح جو کیونکہ ناول کے حساب سے تو ڈائلاگ نہیں تھے, اسکرین پلے تو اپنا بنانا ہوتا ہے ہر انڈسٹری نے. اسٹوری کے حساب سے جو پاکستان نے اسکرین پلے بنایا, خاص طور پہ آج سے ہم ناچیں گے, ہمیں جہاں خانم بھیجے گی ہم جائیں گے, وہ اس سلطان کو اس وقت کہتی ہے جب سلطان جو ہیں وہ شادی سے انکاری ہو جاتے ہیں, تو وہ دوبارہ سے طوائف بن جاتی ہے. اسی طرح نواب کا جو ڈائلاگ ہیں سلطان کے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ جو منڈیوں میں جا کے عورتوں کا گوشت خریدتے پھریں. امراؤ, ہم وہ سوداگر نہیں جو انسانوں کی اس منڈی میں عورتوں کا گوشت خریدتے ہیں, قسم لے لو. تو یہ ڈائلاگ بڑے جاندار تھے, اور خاص طور پہ بچے کے حوالے سے بھی. اب آتے ہیں امراؤ کے کردار کی طرف. ریکھا کا جو کردار تھا, اس میں ریکھا کا جو بچپن دکھایا گیا, بڑا دکھایا گیا, پاکستان میں ذرا چھوٹا دکھایا گیا رانی کا. ریکھا جی پرفیکٹ تھیں. اگر کوئی 81 میں جب فلم بنی تھی جس وقت جیا بہادری, جیا پرادا, پدمنی اور راکھی وغیرہ کا سکہ چلتا تھا, تو اس میں بھی جو اگر اس سے پہلے بنائی جاتی تو شاید وجنتی مالا یا مینا کماری ہوتی. اگر اس سے تھوڑی سی بعد بنائی جاتی سری دیوی یا مادھوری کو بھی کاسٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن میرے خیال میں ریکھا 81 کے حساب سے اس زمانے میں ریکھا پرفیکٹ امراؤ کے کردار میں تھی.
اور انہوں نے جو اداکاری کی بہت اچھی کی تھی. تھوڑا سا کمپیریزن اس لیے کہ رانی کے اندر دیکھنے والے کو انہوں نے کردار ایسا کنسیو کیا دیکھنے والے کو, کیونکہ وہ اس ماحول میں پلی بڑی تو ہوتی ہیں, لیکن اس کا پچھلا ماحول جو دکھایا گیا ہے, جو اس کے اندر, جس میں خانم کہتی بھی ہے کہ مجھے اس لڑکی سے دھڑکا لگا رہتا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ الگ ہے, تو اس میں رانی جی نے زیادہ اچھے طریقے سے اس کردار کو کنسیو کیا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ریکھا کی جو آنکھیں ہیں وہ بڑی پرفیکٹ تو ہیں, لیکن ریکھا کی آنکھوں کے اندر ایک پروفیشنل طوائف کی اس میں لک زیادہ زبردست نظر آتی ہے, نہ کہ اس چیز کی کہ جس کا ایک ماضی ہے, جو اس ماضی کو لے کے چلتی ہے, جو شعر و شاعری بھی کرتی ہے, جس کو مولوی ایک پڑھانے بھی آتا ہے. وہ تو خیر ان کا ایک کلچر دکھایا گیا ہے, وہ بسم اللہ وغیرہ کا یا خورشید جان کا جو کریکٹر تھا اس میں بھی یقیناً کیا ہوگا. لیکن ایک یہ جو واضح فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ رانی کے اندر ایک تڑپ دکھائی گئی ہے شروع سے کہ وہ نواب سلطان کے لیے ہی شاید بنی ہے, یا اس کے اندر ایک بازاری پن جو ہے وہ کم دکھایا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو ریکھا. یہ ایک بڑی باریک لائن ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. شاہد کا کردار اور فاروق شیخ, اوبیسلی نواب اس طرح کے نظر نہیں آئے, چادر پہن کے بڑے مسکین سے. اگر آپ گانوں بھی دیکھیں, ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزار, بڑے مسکین سے نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اتنا کوئی جو باروب قسم کا لکھنؤ کا نواب ہے وہ اس طرح نہیں ہے. شاہد جو جیسے میں نے پہلے کہا بڑے ہینڈسم تھے, بڑے ہی جاندار طریقے سے, ان کی ہائٹ بڑی اچھی تھی, بھرا بھرا جسم تھا, جو مچھلیاں اور چوڑی کلائیاں اور سارا کچھ, وہ جو بھرا ہوا جسم جو ذکر کیا گیا ہے ناول میں. تو میرے خیال میں شاہد جو تھے وہ زیادہ اچھی طریقے سے انہوں نے اس کردار کو نبھایا ایز کمپیئر ٹو فاروق شیخ. اس کے علاوہ خانم ویسے جو 2006 میں بنی تھی, ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ میں 2006 کی جو ابھیشیک بچن اور ایشوریہ رائے کی فلم تھی اس کا بھی ذکر کرتا, لیکن ایک ذکر کرتا چلوں کہ خانم شوکت کیفی جو تھی, جو پرانی انڈیا کی فلم میں 81 والی میں, ریکھا والی میں, جنہوں نے خانم کا کردار ادا کیا, اور اتفاق سے یا انٹینشلی 2006 میں انہی کی والدہ جو ہیں شبانہ, انہی کی بیٹی جو تھی شبانہ اعظمی, انہوں نے کردار ادا کیا. تو جو خانم کا کردار ایز کمپیئر ٹو پاکستانی مووی ہے, نئی سلطانہ کے اندر, نئی سلطانہ اس زمانے میں بڑی پاک اور صاف کردار ادا کرنے والی ایک اداکارہ تھی. ان کے اندر ان کے فیس کے اوپر بازاری پن ذرا کم نظر آتا تھا, بلکہ تھا ہی نہیں, بلکہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ سہیلی فلم کر رہی تھی, اس سے پہلے فلمیں کر رہی تھی, جس کا گانا بھی انڈیا نے نقل کیا تھا, ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے, تو وہ یہ وہ لوگ تھے سبیہ خانم یا نئی سلطانہ جو برقع پہن کے یہاں پہ جو کلچر ہے پاکستان میں, وہ شوٹنگ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہ کلچر تھا. تو اس میں اس کردار میں جتنا خانم کو باروب دکھایا گیا, نئی سلطانہ اتنی ہی باروب نظر آئی ہیں. اور جس طرح ناول میں دکھایا گیا ہے کہ یہ پتہ نہیں جو دلاور اٹھا کے لاتا ہے اس بچی کو کوٹھے پہ یا بازار میں, تو وہ دکھایا گیا. وہ ناول میں تو ڈائلاگ ویسے اسی طرح ہے, انڈیا نے تھوڑے سے چینج کیے ہیں, اس میں دوسروں کو دے دیے ہیں. حسینی بوا ہوتی ہے جو بھی ہے, اس نے دکھایا کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں بچیاں اس بازار کے اندر. ایک تو اسی طرح نئی سلطانہ بھی بولتی ہے, تو وہ ایک نظر آتا ہے دیکھنے والے کو کہ ایک اس کا روب نظر آتا ہے. شوکت جو تھیں, شوکت خانم کا کردار ادا کرنے والی شوکت کیفی جو تھی شبانہ اعظمی کی والدہ, انہوں نے بڑا شاندار رول ادا کیا ہے, لیکن ان کے اندر ایک گلیمر تھوڑا سا کم, یا خوبصورتی تھوڑی سی کم نظر آئی ہیں. باروب وہ ضرور نظر آئی ہیں, لیکن ان کے اندر بھی تھوڑا سا پیور بازار کا رنگ نظر آیا ہے. کیونکہ اگر اس ناول نگاری میں خانم کے کردار کو پڑھیں تو اس کے اندر بڑی کوالٹیز دکھائی گئی ہیں. صرف آپ اس ناول کو پڑھنے کے بعد دیکھیں تو میرے خیال میں اس میں بھی پاکستان آگے نظر آئے گا اداکاری کے حساب سے. اسی پاکستان کی فلم ظاہر ہے اتنی سکسیزفل تھی, 71 میں بنی, جس کے بعد ناول تو بہت پرانا تھا. انڈیا نے اگر بنانی ہوتی تو پہلے بنا سکتے تھے, چلتے چلتے بھی انہوں نے بنائی تھی, حالانکہ وہ ناول پہ نہیں تھی لیکن ایک طوائف کو لے کے بنائی گئی تھی, مینا کماری کو لے کے, تو وہ اس سے پہلے بنا. یقیناً پاکستان کی فلم کو کامیابی سپر ہٹ ڈپر ہٹ دیکھنے کے بعد ہی انڈیا والوں نے اس فلم کو بنایا تھا, اس ناول سے زیادہ پاکستان کی فلم کو دیکھ کے بنایا تھا. اب آتے ہیں گانوں کی طرف. گانے یقیناً آشا بھوسلے, انہوں نے گانے بڑے شاندار گائے, ریکھا کے آج بھی سنے جاتے ہیں, بہت زیادہ سنے جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ کیا جگہ ہے دوستو, کیسا دیار ہے, میرا فیوریٹ گانا ہے, حالانکہ وہ بعد میں آتا ہے. اس انجمن میں آپ نے آنا ہے بابا, دیوار و در کو غور سے دیکھ لیجئے, وہ گانا تو بہت ہی شاندار ہے. انڈیا کے گانے میوزک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تھوڑی سی انڈیا کی فلم آگے نظر آئے گی, لیکن پاکستان میں میڈم جی کا جو گانا جو کہ انڈیا, میں نے پہلے جیسے کہا کہ
اینڈنگ ہے اپنے کلائمیکس پہ آتا ہے، جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، وہ بڑا ہی شاندار گانا ہے. اس کے اندر کمال کیا رانی نے پکچرائزیشن میں. بچہ روتا ہے اس میں، وہ بچے کو روتے ہوئے دکھایا ہے، کس لیے ماؤں کو نچاتے ہیں. وہ پیور فلم کا ٹچ ہے، وہ ناول میں نہیں ہے. تو اس کے وہ کلائمیکس ہے، اس میں فلم اٹھتی ہے اس گانے میں. پھر اس کے علاوہ شروع میں کاٹے نہ کٹے رے رتیاں، وہ بہت اچھا گانا ہے. پھر جھوم میں کبھی ناچے کبھی گائیں، اس میں بھی ایک بڑا کنٹراسٹ دکھایا گیا ہے. علاؤدین صاحب گھنگرو پہن کے ناچ رہے ہیں، یعنی ایک جو بگڑے تگڑے نواب ہیں وہیں پہ پلتے ہیں، وہ دکھایا گیا. گھور مرزا کا کردار اس میں پاکستان میں تھوڑا سا اسکپ کیا گیا ہے، اس طرح نہیں ہے، لیکن جو انڈیا میں ہے میں دکھایا گیا گھور مرزا. نصیر الدین شاہ صاحب بڑے مانے والا اداکار ہیں، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کردار کو کنسیو کیا. تو میوزک میں انڈیا کی فلم تھوڑی سی آگے نظر آئے گی، لیکن رونا لیلا کے گانے اور نور جہاں کے گانے بھی کسی سے کم نہیں ہیں. وہ خاص طور پہ آخری گانا کلائمیکس تھا، وہ تمام انڈیا کے گانوں کے اوپر بھاری ہے. تو میرے حساب سے پاکستان کی امراؤ جان ادا 71 میں بنی، وہ پاکستان کی اس کا ایک اپنا کمال تھا. وہ اپنے سیٹ اس طریقے سے لگائے گئے. جو کریڈٹ جاتا ہے وہ حسن طارق صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے سریا بھوپالی بھی بنائی، جنہوں نے اور بھی دلربا اور خریدار وغیرہ، دیدار فلم، اتنی فلمیں ان کے نام لیتے جائیں ختم نہیں ہوں گی. ان کی زندگی کے اوپر بھی فلم بنی تھی، بازار حسن بنائی تھی اس ڈائریکٹر کے جو رانی کے خاوند تھے حسن طارق پہ. یہ خیر اس کے اوپر پھر کسی وقت بات کریں گے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے تو پاکستان کی فلم زیادہ اچھی لگی. اس میں نقل نہیں کہتا کہ نقل کی گئی، کیونکہ ناول کے اوپر تھی، لیکن پہلے پاکستان میں بنی بعد میں انڈیا میں بنی، تو اس لیے موازنہ بنتا ہے. مجھے بہت زیادہ کمنٹس کے نیچے آ رہے ہیں کہ لتا اور رفیع جی کا موازنہ کیا جائے. بنتا تو نہیں ہے، دونوں بہت بڑے سنگر ہیں، لیکن ان فلموں کی جب سیریز ختم ہوگی تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.